زبان سے یہ انسان جو ہے اتنا ذلیل ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا، اتنا ذلیل ہوگا کہ قرآن میں اشارہ دیا گیا کہ یہ جانور سے زیادہ ذلیل ہو جائے گا۔ بتائیے، جانور میں بعض ایسے جانور ہیں جس کی کھال بھی حرام، جس کا دیکھنا بھی اچھا نہیں سمجھتے، پیٹ ہوتا ہے اس کو کوئی دیکھنا بھی اچھا سمجھتا ہے۔ شریعت نے بھی اس کے کھال کو بھی جو ہے کاغذ سے دور رکھنا جسے مکمل کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ انسان جو ہے ذلیل ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی عزت، اس کا وقار، اس کو زبان پر اللہ نے رکھا ہے۔ آج کی اس دنیا کے اندر ہم مجبور ہیں، کیا کریں؟ کہیں کہیں غصہ بھی آتا ہے، کہیں ٹینشن بھی آتا ہے، کہیں انسان آپ سے باہر ہو جاتا ہے تو زبان کا غلط استعمال کرے گا۔ اس لیے فرمایا زبان سے بد کلامی مت کرو، کسی کو گالی بھی مت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو مسلمان بنایا، اور مسلمان انسان کے مکمل ہونے کا نام ہے۔ ہر انسان مکمل ہے، ماں کے پیٹ سے جو بھی آیا ہے سب کے سب کامل، مکمل، شاندار، خوبصورت۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیداوار ہونے والا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ جو اسلام کے احکامات ہیں وہ اس بچے میں ڈال دیے گئے۔ جب جو بچہ دنیا میں پیدا ہوا، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، ایک گندی عورت کے بدن سے پیدا ہو رہا ہے، گندے نطفے سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن اسلامی کلچر پہ کیا مطلب؟ انسان کے جو احکامات ہیں، انسان کو جو مکمل بنانے کے لیے اسلام بتایا گیا ہے وہ اس کے اندر رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی پہچان کا حضور نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ۔ ایک مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں مسلمان کو بھی کرتا پاجامہ، بڑی راتیں آئے تو پھر اس کے بعد کیا کہنا، رمضان ہے تو روزہ افطار، یہ بھی نشانیاں ہیں، لیکن حضور نے آسان سے نشانی بتائی۔ ہر وقت مسلمان کو پہچانیں گے کیسے آپ؟ فرمایا اس کا کلچر ایسے ہو جس کو زبان سے کتنی تکلیف بھی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو پہچان، اگر غصہ بھی ہو، غصہ انسان کرے گا، مجبور ہے، بچے نے شہادت کی، پڑوسی نے کوئی بدتمیزی کر لی، کسی چھوٹے سے غلطی ہو گئی، یا کسی بڑے سے بھی غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جو خاص عنوان ہے کہ مسلمان اپنی زبان سے جو ہے بد کلامی نہیں کرتا، لعن طعن مت کرو، کوسو مت، تیرا کاروبار سب پھیلا سک جائے، تو جل جائے، تیرے بچے تباہ ہو جائے، تیرے کاروبار میں آگ لگ جائے، تیری آنکھیں پھوٹ جائے، تو فیل ہو جائے، تو ذلیل ہو جائے، یہ عام دنیا کی ظالم ہے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ پتہ ہے کہ لعن طعن کرنا، کسی کو برا کہنا، کسی کو بدتمیزی کے جملے کہنا، کسی کو آڑ دلانا، یہ کیا ہے؟ قتل کرنے کی طرح ہے، قتل کرنا۔ لعنت المؤمن کقتلہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کسی مومن کو لعن طعن کرنا گویا کہ اس کو قتل کر دینا، مرڈر کر دینا۔ کسی مسلمان کو مرڈر کرنے کی کیا سزا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدین فیہا۔ کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، اس کو دنیا میں تو شاید لین دین کر لے اور مانڈولی کر کے شاید بچ جائے، اللہ نے یہاں پر صاف اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارا قانون، ہمارا لا یہ ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی مرڈر ہو رہے ہیں، چاہے مسلمان کرے، چاہے حاجی کرے، چاہے امام کرے، چاہے سعودی میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، سب کا گناہ حضرت آدم کے جو بیٹے ہیں قابل اس کو ہو رہا ہے، نبی کے بیٹے ہیں۔ نبی سے اچھا جو ہے کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ اور ایک ہی غلطی کی، وہ مشرک بھی نہیں تھا، وہ بیٹا مسلمان تھا، لیکن ایک غلطی ہو گئی، ایک قتل کا گناہ نبی کے بیٹے کو قیامت تک جو ہے پہنچتا رہے گا۔ تو میں آپ کون سے عاشق رسول ہوں کہ ہزاروں قتل کرتے رہیں، برا بھلا کہتے رہیں، اور پھر بھی کہیں کہ میں تو جنتی ہوں، کیوں؟ ریاض الجنہ میں پاس پڑھ کے آیا، تو اس لیے کہ میں تو نبی کا عاشق ہوں، مجھے تو حوض کوثر سے پانی ملے گا۔ ارے بھائی وہ نبی کے بدن سے پیدا ہونے والا قابل تھا، ایک غلطی ہو گئی بس، وہ تو سنگین غلطی نہیں کی، اس زمانے کے اعتبار سے تو غلطی بھی نہیں تھی۔ وہ ہر مذہب کے یہاں پر جو اصول بنایا گیا، اس زمانے میں
لیکن سزا اس لیے ہونی چاہیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اتنا معلومات رکھنی چاہیے، اتنی اس کو جو ہے جانکاری ہونی چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. میری ذمہ داری مسلمان کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دوں. اب ایک واقعہ سنیے بخاری شریف کا. عام طور پر ہم مسلمانوں میں کہتے ہیں کہ برداشت نہیں ہوتا، اور جب بہت آدمی غلط کرے اور دیندار ہو تو دین کے اعتبار سے کوئی غلط کرے تو برداشت نہیں ہوتا، تو پھر آدمی اس میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹ فائرنگ شروع کر دیتا ہے. وہ بولے گا کہ لگے گا بھی اس کی زبان سے کہ مسلمان کے شیطان کو استعمال رہتا ہوگا، ایسے لانتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ تصور میں بھی نہیں ہو سکتا. شیخ الاسلام فرماتے کہ تصور میں بھی اگر کسی نے حضور سے اچھا کسی نے سمجھا تو وہ اسلام سے باہر ہے. نبی کی وہ شان ہے کہ تصور میں بھی سب سے اچھا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے، اس زمانے کے غیر مسلم رہتے تھے، اور آ کر کے سلام کرتے ہیں اور ہوشیاری کے ساتھ. اب کیسے ہوشیاری کہ ہمارے یہاں کسی کو مخاطب، کسی سے بات چیت کرنے کا یا کسی کو دعا دینے کا انداز ہے السلام علیکم، یہ کم سے کم اس کے آگے رحمۃ اللہ وبرکاتہ مختلف ہوتا ہے. تو یہودی آگے بھی سلام کرتے تھے. وہ اس زمانے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے پہلے وہ بھی مسلمان تھے، اہل کتاب تھے، اسلام میں شمار تھا. تو وہ آ کے حضور کو کیا کہتے ہیں السلام علیکم. السلام کے خالی نام کو ہٹا دیا بس، اور کیا السلام علیکم. اب سام کے معنی آتے ہیں موت، بد دعائیں کہہ دیجیے ہمارا ستیاناش ہو، تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، اس طریقے سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ چال بازی کر رہا ہے. کیوں چال بازی کر رہا ہے؟ اسلام نے جو الفاظ بتائے وہ الفاظ اگر استعمال مکمل نہیں کرے گا تو یہ چال بازی کر رہا ہے، زیادہ شانہ بن رہا ہے. قرآن نے بھی اس طرح اشارہ کیا لا تقولوا راعنا، ایمان والوں کو زیادہ ہوشیار مت بننا. ایمان والوں کو کہا کیونکہ اچھا اس زمانے میں تو وہ ایمان والے بھی تھے، تو پکی بات ہے. حضور تشریف لے آئے اپنے دین نبوت کے ساتھ، اس کے اب جو ہے اس زمانے میں بھی آپ کے دین کے علاوہ کوئی دین نہیں چلے گا، تو وہ تو ایمان والے بھی اس کے اعتبار سے. یہ قیامت تک کے لیے بتا رہا ہوشیار مت بننا، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرنا. آج کا مسلمان جو ہے وہ گڈ مارننگ شروع کر دیا، وہ ہوشیار مت بننا. پھر کیا ہوا ہے جان نقصان ہے. اللہ نے پہلے کے نقصان ہو یا نہ ہو ہوشیار مت بننا. بس ہم جتنا کہیں مارننگ کوئی اچھی چیز ہے، غلط تو نہیں ہے. اور گڈ تو بہت اچھی چیز ہے بھائی، گڈ نمبر میں کیا. ہاں آج اسکول اردو اسکول میں بھی کیا گڈ اسٹار گڈ ہے، کوئی بہت عمدہ بھی لکھ دیتا، بہت اچھا ہی لکھ دیتا کوئی نہیں. گڈ ارے گڈ لکھ دے بھائی، میٹھا تو بنے گا. کیا گڈ گڈ کر رہا ہے؟ گھڑ جائے گا، مر جائے گا، تڑپے گا. تو اللہ پاک کہہ رہے دیکھیں ہوشیاری مت کرنا. دیکھو مرد میں تھوڑی قوت برداشت ہوتی ہے، اور حضور ہے نبی ہے وہ تو ویسے بھی حلیم ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے صبر، کائنات میں سب سے زیادہ ہمت، کائنات میں سب سے زیادہ اللہ پاک نے جو طاقت دی ہے برداشت کرنے کی طاقت، اور نبیوں کو، اور نبی میں بھی سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے آپ دیکھ لیجیے قرآن پاک اور انسان کی مینوفیکچرنگ کے اعتبار سے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں عورتیں برداشت نہیں کرتی. اگر ان کو شوہر کو کچھ کہا جائے تو برداشت. آج کی عورت کو مثال نہیں دیتے ہیں. آج کی عورت کو کہیں اچھا کر کے جگہ حدیث کو اٹھا کے لے جائے، بہت کرکری کرتا ہے، دیکھتا نہیں کچھ نہیں کرتا، جا کرتا کہیں بھی جائے ہمیں کیا کرنا، ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے. وہ زمانے کا ایسا وہ قوم کی خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ایک نام ہے. قرآن نے ان کا نام بتایا، قرآن نے ان کا مقام بتایا. یہ وہ عائشہ ہے جن کی شان میں سورہ نور میں باقاعدہ پورا رکوع اتارا گیا ہے. یہ وہ عائشہ ہے جن کی شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضائل بیان کیے ہیں کہ کائنات میں کوئی عورت کا احسان نہیں ہو سکتا پوری امت پر، زیادہ اس کا احسان اس کے
لڑکے پر، بھائی پر، اس کے خاندان پر، پوری امت پر احسان ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کیسے برداشت کرے گی؟ تو جیسے ہی دیکھا حضرت عائشہ نے کہ میرے شوہر کو، امام الانبیاء کو، اور اتنے خوبصورت انسان کو، اور زمین و آسمان میں سب سے بہتر انسان حضور کو یہ برا بلا کرے، تو فوراً حضرت عائشہ نے بھی جواب فائل شروع کر دیا. عورت ہے وہ کیسے برداشت کرے گی؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ مہلن یا عائشہ، برداشت کرو، مجھے بھی پتا ہے تو میری بیوی ہے، مجھے بھی پتا ہے تیرے اندر جو عورت کا دل ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ تو اسلام کے خلاف برداشت نہیں کرے گی، مجھے بھی پتا ہے کہ تیرے اندر جو انسانیت ہے سب کچھ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اسلام ہے. یعنی بتا دیا کہ انسان آپ سے باہر جا بھی ہو سکتا ہو، وہاں پر بھی صبر سے کام لے، زبان کو کنٹرول میں کرے. یہ نہیں کہیں کہ آپ کو مجھ سے ان کنٹرول چاہتا ہوں، تو اگر ان کنٹرول ہے تو اسلام میں بھی نہیں، کیونکہ اسلام تو کنٹرول کا نام ہے. اور ان کنٹرول گاڑی ہوگی بھی فیل جس کو کہتے ہیں، تو بھی سمجھ جاؤ تو جائے گا کہاں؟ تو ریسورٹ بھی نہیں جائے گا، بیوی کے پاس بھی نہیں پہنچے گا، اور بہت زیادہ خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو سیدھا ڈائریکٹ پہنچے گا، 100 اسپیڈ پہ پہنچ جائے گا اوپر سیدھا. اور وہ کنٹرول میں رہے گا تو شاید جو ہے تو دواخانے سے واپس گھر میں آ جائے گا. ایسی اسلام ہے کہ مسلمان اگر کنٹرول ہوا تو سمجھ جاؤ یہ اسلام سے نہیں نکل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کیا؟ لعنت المؤمن قتلہ، کہ اگر کسی مسلمان کو برا بھلا کہہ دیا، اور یہاں تو مومن کے بارے میں فرمایا کہ سمجھ جاؤ اس نے قتل کیا، اور قتل کرنے والا بخشا نہیں جائے گا. اس کی زبان کو کیا بننا ہے؟ عائشہ ظلم کر والعنف، صبر کر، برداشت. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. آج مسلمان جو ہے بھیجا ہی گیا تو اسی لیے کہ تو انسانیت کو بتا لوگوں کو کہ انسان کیسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے. انسان دیکھنا ہو تو مسلمان کو دیکھو. لیکن آج کو دے سکتے کوئی مثال؟ اس کی مثال آپ کہ بھائی بہت اچھا نمازی ہے، کاروبار میں پراڑی، بہت اچھے اخلاق والا ہے، تو پھر نماز میں جو ہے کھانچا مارا ہے. ایک مسلمان اپنی ذات کے اعتبار سے بھی جو ہے مہربان ہوگا، دوسروں کا خیر خواہ ہوگا، اور اللہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا پابند ہو جائے. اب دیکھیے اسلام کی تعلیم کا معنی، کیونکہ زبان ہے. ایک تو میں نے واقعہ بتایا کہ ایک آدمی آپ سے باہر جا ہوتا دینی حمیت میں، اور جب وہ اس کو مارے تو مار برداشت نہیں کرتا تھا. ظاہر انسان میرے کو کیوں بولا، اور بمبئی کے اندر تو کیا کہہ رہا، میں دکھاؤں کہ اپنا قرآن میں کیا ہوں، میں پھر کہاں کا رہنے والا ہوں، کیونکہ میں نے سب چھوڑ دیا. اپنی غلطی کو اپنی زبان سے بول رہا ہے اللہ کے بندے، کم سے کم اپنے ایپ کو تو چھپا کے رکھ. یعنی وہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو ہے بہت گھاٹ سے جو پانی پی کر آئے گا تو وہ تو اثر رہے گا. اس لیے حضور نے بتایا، حضور کی مجلس میں بیٹھے کچھ لوگ مچھر آیا مچھر، اور اس نے کیا کاٹ لیے. اچھا مچھر جو ہے نا ضروری نہیں کہ ہمارے اتنے بڑے ہاتھ سے مر بھی جائے، بہت ہوشیار ہے، وہ بہت سینسر ہے اس کے اندر، بہت ایکٹیویٹی اس کے اندر تھی، بہت چالاک ہوتا ہے. شاید 10 میں سے ایک مرے گا تو 9 اٹھ جائیں گے، پریشان ہوتا ہے اور اسی کو تھپڑ پڑتا ہے. تو مچھر آیا، اس نے جب اپنے آپ کو مارا اور کچھ برا بلا. حضور نے کیا فرمایا؟ لا تسبوها، ارے مچھر کو برا بلا کہتے ہیں. نعمت الدابہ، ارے یہ تو بہت اچھی نعمت ہے، یہ اچھا جانور ہے. کیوں؟ فإنها أيقظتك لذکر اللہ، یہ تجھے اٹھا رہا ہے اللہ کے ذکر کے لیے. کہ جب مارے گا تو مچھر تو اس کے بعد اللہ کی کوئی نعمت ہے یا کوئی اللہ کی مخلوق ہے. ایک مچھر سے سبق سن کہ دیکھ یہاں مچھر ہے تو اس جگہ پر تو نہیں جاتا. کیوں؟ مچھر بہت ہے. یہ بھی دیکھ کہ ہر جگہ پر بھی اللہ ہے، گناہ مت کر. یہ اللہ کا ذکر کراتا ہے، تجھے اللہ بتاتا ہے، اللہ کا تعارف بتاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بتاتا ہے، تیرے ایمان کو تازہ کرتا ہے. اس کو برا مت بول. ایک مچھر کو برا بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ 5 سے 15ویں صدی کا مسلمان پڑھ لکھ کر کیا برداشت نہیں کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے. کیونکہ مسلمان جو ہے نا
وہ جو ہے وہ اینٹ کا جواب کس سے دیتا ہے؟ پتھر بولا، پتھر سے دے گا. ارے پتھر سے دے گا کہ مٹی بھی آئی کہ نہیں آئی؟ صبر بھی تو کر، برداشت بھی تو کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن سلیم پہلی مرتبہ حضور سے فرسٹ ملاقات ایک دم تو آتے آتے انٹروڈکشن کیا تھا اپنے بارے فرمایا ہے اللہ کے رسول سب مسلمان میرے میں دیکھا محمد میں جابر ہوں. حضور نے فرمایا باپ کا نام؟ باپ کا نام سلیم. اچھا کس خاندان سے؟ جو بھی تعارف کا انداز ہوتا ہے اچھا بہت بھلے انسان، اچھے انسان، ٹھیک ہے ایسا نام ہوا. آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ بتائیے. میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. اگر تعلیم اچھی ہوگی مسلمان بن جاؤں. مسلمان بن. پہلی ملاقات میں اب جاتے جاتے نے کہا ان صحابی نے کہ مجھے جو ہے کچھ نصیحت کر دیجیے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا تسبن احد، کسی کو برا مت بولو. عربی پڑھے لکھے تھے وہ لوگ، ہماری طرح انگوٹھا چھاپ نہیں تھے. 101% عربی میں وہ لوگ مشہور تھے. یہاں تک کہ قرآن نے گواہی دی کہ عربوں کی عربی کو معمولی پر سمجھو. عربوں کی عربی جو ہے وہ تو قرآن کو سمجھنے کے لائق ہے، حدیث کو سمجھنے کے لائق ہے. ایسی عربی جاننے والے تھے وہ لوگ. تو حضرت جابر کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کسی جانور کی برا نہیں کہا. ہمارا حال تو یہ کہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی ہوا تو وہ بھی گندا، وہ بھی گندا، اور بولتے بولتے ماں باپ بھی گندے. میرے باپ نے کیا کیا، میری ماں نے کیا کیا، میری بیوی نے کیا کیا، میرے بچے نے کیا کیا، یہاں تک بولنے پر آ جاتا ہے. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ زبان کو کنٹرول کریں. کیونکہ جو حدیث 6-7 مہینہ پہلے شروع کی اس حدیث میں اشارہ فرمایا گیا تھا کہ اگر اللہ کا خیال کرنا سیکھ جاؤ گے، اور اللہ کا خیال کب انسان کرے گا؟ وَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَىٰ وَالْبَطْنَ وَمَا وَعَىٰ، کہ جب یہ زبان اور پورے جسم کی جو اعضاء ہے اس کا صحیح استعمال کرو. اس میں سے ہم زبان پہنچے تھے میرے، ہماری زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ زبان ہے، اگر ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دی تو پھر ہم جنتی، اور تکلیف دی تو کل قیامت میں فرمایا جائے گا کہ جس نے جس کو تکلیف دی ہے اس کو جو ہے بدلا دو. کہاں سے بدلا ہے؟ اس لیے محترم بزرگ دوستو، صبر سیکھو، برداشت سیکھو، بد کلامی نہیں، بے حیائی نہیں، بدتمیزی نہیں، ہمارے یہاں غصہ نہیں، غصے کو کنٹرول کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اللہ کے یہاں آدھی اثر میں پڑھ رہے تھے تو وہ تاجر نے کیا کہا؟ لوگ اس کو دھوکہ دیتے تو وہ صبر کرتا. اور پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا حوالہ دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آج میں لوگوں کو معاف کروں گا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. اللہ ایک ہی چیز دیکھیں گے. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس تاجر کی صفت کو دیکھا، اس کے اندر کوئی خوبیاں نہیں تھی لیکن اتنا دیکھا کہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ نے کہا تیرے اندر یہ خود داری ہے کہ میں تو تجھ سے زیادہ کوئی دور ہوں، مجھے تو زیادہ حق ہے کہ میں بھی تجھے معاف کر دوں. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یہ زبان کب چلاتا ہے، بدلہ کب لیتا ہے، یہ جذبہ کب آتا ہے؟ جب وہ معاف نہیں کرتا. جب معاف کرنے کا جذبہ ہوگا، آخری درجہ معافی کو علماء نے بتایا اس کے اپنے دعا. یہ ہے مومن کی پہچان، یہ ہے انسان کی پہچان، یہ ہے جنت کی پہچان. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح انسانیت، صحیح اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل جو ہے مسلمان بن